السلام علیکم۔ مہنگائی کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے ٹپس۔ ہلکا پھلکا گلا خراب یا بخار میں ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے گھر میں کچھ ٹپس یا ٹوٹکے آزما لیں۔ اگر بخار ہو تو پانی میں ہری الائچی ڈال کر ابال لیں۔ جب پانی آدھا ہو جائے تو یہ پانی مریض کو پلا دیں، بخار فوراً اتر جائے گا۔ مریض کو بہت زیادہ پسینے آنے لگیں گے جس کی وجہ سے بخار اتر جائے گا۔ اور اگر گلے خراب کی شکایت ہے تو ادرک کا رس نکال لیں، اس میں شہد حسب ذائقہ اور اوپر سے کالی مرچ کا پاؤڈر چھڑک کر چاٹ لیں، فوراً گلے کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر پوری زندگی تندرست رہنا چاہتے ہیں تو روزانہ صبح ناشتے میں ایک ابلا ہوا انڈا ضرور کھائیں۔ اس مہنگائی کے دور میں خواتین کے لیے کپڑے دھوتے وقت سرف کا زیادہ استعمال بجٹ کو ہلا دینے کے برابر ہے۔ ہمیشہ کپڑے دھوتے وقت سرف کے ساتھ مشین میں 2 چمچ نمک شامل کر دیں۔ نمک کے سوڈیم کمپاؤنڈ کپڑے کو بہت اچھی طرح صاف کر دیں گے اور اس کی وجہ سے آپ کے سرف کا استعمال بھی کم ہوگا۔ یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس پر عمل کر کے آپ بچت کر سکتی ہیں۔ مچھر کے کاٹنے یا شہد کی مکھی کے ڈنک سے ہونے والی سوجن کو کنٹرول کرنے کے لیے ایسپرین کی ایک گولی کو پیسٹ بنا کر متاثرہ حصے پر آہستہ آہستہ مالش کی طرح رگڑیں۔ آپ تکلیف میں فوری طور پر نمایاں کمی محسوس کریں گے۔ دل کی بیماری سے بچنا چاہتے ہیں تو مچھلی کا استعمال بڑھا دیں۔ بچے کی پیدائش کے وقت زیادہ تکلیف نہیں ہوگی اگر حاملہ عورت 9ویں مہینے میں دودھ پر سورہ مریم 3 مرتبہ پڑھ کر پھونک کر پی لے۔ اگر جسم میں کسی جگہ کیڑا کاٹ لے تو مہنگی دوائی لگانے کے بجائے پہلے مولی کا رس لگا لیں، فوراً سے کیڑے کا زہر بھی ختم ہو جائے گا اور درد بھی دور ہو جائے گا۔ کم مرچ مسالے والے کھانے کھانے سے معدہ خراب نہیں ہوتا اور بدہضمی کی شکایت بھی پیش نہیں آتی۔ جو خواتین اذان کے وقت جھاڑو لگاتی ہیں ان کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا اور مغرب کی اذان کے بعد جھاڑو لگانے سے گھر میں غربت کے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہمیشہ گھر کی صفائی صبح کے اوقات میں ختم کر لیں۔ اگر ذہنی تناؤ یا تھکن محسوس ہو رہی ہو تو اورنج جوس پی لیں، جسم میں پھرتی آ جائے گی۔ روٹی پکاتے وقت توے پر روٹیاں جل جاتی ہوں تو روٹی پکانے سے پہلے توے پر کیلے کا چھلکا رگڑیں، پھر توے کو پانی سے دھو لیں، اچھے سے کھنگال لیں اور اس کے بعد روٹی پکائیں، روٹی جلے گی نہیں۔ اس مہنگائی کے دور میں بیمار ہونے سے بچنے کے لیے کھانا کھانے کے بعد پانی نہ پئیں ورنہ معدہ نکارہ ہو جاتا ہے اور انسان بہت سی انوکھی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کھانے کے بعد پانی پینا صحت کو اتنا ہی نقصان دیتا ہے جتنا اگر کھانے کے بعد 1 چمچ زہر استعمال کیا جائے تو وہ بھی شاید کم نقصان دہ ہو۔ الغرض کھانا کھانے کے بعد کم از کم آدھے گھنٹے تک تو پانی بالکل نہیں پینا چاہیے۔ ناف میں ٹوتھ پیسٹ لگانے سے پیشاب کا انفیکشن نہیں ہوتا۔ اگر ہاتھ جل جائے تو فوراً سرسوں کا تیل لگا لیں، مہنگے سے مہنگی کریم سے بھی اچھا رزلٹ دیکھنے کو ملے گا۔ رات کو پرسکون نیند چاہیے تو تکیے پر لیونڈر آئل کے چند قطرے ڈال کر سو جائیں، پوری رات پرسکون نیند آئے گی اور صبح ذہن بالکل فریش ہوگا۔ جن لوگوں کو بلڈ پریشر ہر وقت لو رہتا ہو وہ روزانہ کھجور کھائیں اور چقندر کا استعمال کریں، اس سے بہترین دوا ان کے لیے کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ کے بال سفید ہیں اور آپ اسے کالا کرنا چاہتے ہیں تو سر پر مولی کا رس لگائیں، آہستہ آہستہ تمام بال دوبارہ کالے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ مولی کا رس لیکن تازہ نکال کر لگائیں تو زیادہ اچھا رزلٹ دیکھنے کو ملے گا۔ اگر قالین گندا ہو گیا ہو یا اس پر نیل پالش یا انک کا داغ لگ گیا ہو تو دھوبی کو دھونے کے لیے دینے کے بجائے سوتی کپڑے پر نیل پالش ریموور ڈال کر رگڑیں، 2 سے 3 مرتبہ کریں، صاف ہو جائے گا۔ تیل اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ تیل کے زیادہ استعمال سے بجٹ آؤٹ ہو جاتا ہے۔ سالن بنانے کے بعد قورمہ، شوربہ یا سبزی کے اوپر گھی یا تیل نہ آ رہا ہو تو اس میں ہم زیادہ تیل تو استعمال نہیں کر سکتے، لیکن اگر برف کا ایک کیوب چولہا بند کر کے سالن میں شامل کر دیا جائے تو چند سیکنڈ کے اندر تیل سالن کے اوپر آ جائے گا، جس کی وجہ سے سالن بہت ہی زیادہ خوبصورت لگنے لگتا ہے۔ موسم کی وجہ سے زکام سے پریشان ہیں یا بہت زیادہ چھینکیں آ رہی ہوں تو کلونجی کو بھون کر سونگھ لیں، زکام فوری ختم ہو جائے گا اور آپ کو اس پریشانی سے نجات مل جائے گی۔
شوگر، موٹاپا اور کولیسٹرول کے لیے السی کا 1 چمچ بھون کر باریک پیس لیں۔ روزانہ صبح خالی پیٹ 1 کھانے کا چمچ السی پسی ہوئی پانی کے ساتھ کھا لیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ کھانا کھانے کے بعد تھوڑی سی میٹھی چیز کھانے سے انسان جلدی بوڑھا نہیں ہوتا۔ ملاوٹ والے زیرے کی پہچان کرنے کے لیے اپنے ہاتھ پر زیرے کو رکھ کر مسلیں، رگڑیں۔ اگر ہتھیلی سیاہ ہو جائے تو یہ زیرہ ملاوٹ زدہ ہے۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔